بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثانی اسماء الاشارہ، دوسری قسم ہے اسماء اشارہ کے بارے میں۔ فصل ما وضع لیدل علی مشار الیہ۔ سب سے پہلے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں اشارہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ وہ اسم ہے کہ جو مشار الیہ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، یعنی آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اشارہ کرتے ہوئے آپ کوئی لفظ بھی بولتے ہیں تو وہ جو لفظ ہے جو مشار الیہ پر دلالت کرے گا اس کو بولتے ہیں اس میں اشارہ۔ فصل ما وضع، جس لفظ کو وضع کیا جائے، لید اللہ تاکہ وہ دلالت کرے، علی مشار الیہ مشار الیہ پر، اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معان، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسماء اشارہ کی تعداد اور اسماء اشارہ کتنی چیزوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں ان کی تعداد کو بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسماء اشارہ تو ٹوٹل 5 ہیں، لیکن وہ 5 اسماء اشارہ 6 معنوں کے لیے آتے ہیں، 6 چیزوں پر وہ دلالت کرتے ہیں۔ وہی خمسۃ الفاظ، وہ 5 الفاظ ہیں، لستۃ معانی، 6 معنی کے لیے۔ وذالک، اور وہ 5 الفاظ کون سے ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے وہ گنوا رہے ہیں۔ ذا، یہ آتا ہے مذکر کے لیے، ذا۔ وزانی وزینی، زانی اور زینی یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن پڑھنے کی حالتیں دو ہیں، زانی اور زینی۔ لمثنی، یہ آتا ہے تثنیہ کے لیے۔ وتا، تی، زی، تیہی، زیہی، تیہی، زیہی، یہ دیکھیں لفظ ایک ہی ہے، آگے اس کو پڑھنے کی قراتیں ہیں کہ مختلف عربی لہجے میں اس کو مختلف طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی اس کو تا پڑھتا ہے، کوئی اس کو تی پڑھتا ہے، کوئی اس کو زی پڑھتا ہے، کوئی تیہی پڑھتا ہے، کوئی زیہی پڑھتا ہے، کوئی تیہی پڑھتا ہے، کوئی زیہی پڑھتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، تو ایک ہو گیا آپ کے پاس زا، ایک ہو گیا زانی، دوسرا ہو گیا تا، یہ 3 ابھی الفاظ ہوئے ہیں۔ آپ پریشان نہیں ہونا کہ اوپر تو مصنف نے کہا تھا کہ 5 الفاظ ہیں، جبکہ یہاں تو ہمیں پتہ نہیں 10 سے بھی اوپر نظر آ رہے ہیں، تو وہ لفظ ایک ہی ہے۔ جیسے زانی ایک ہی لفظ ہے، پڑھنے کی حالتیں دو ہیں، ایسے ہی تا بھی ایک ہی لفظ ہے، آگے اس کے پڑھنے کی صورتیں ہیں، تو یہ 3 الفاظ ہو گئے۔ یہ تیسرا لفظ جو تا ہے یہ آتا ہے مؤنث کے لیے۔ وتانی وتینی، یہ چوتھا لفظ ہے، تانی اور تینی، یہ آتا ہے تثنیہ کے لیے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ تثنیہ کے لیے، تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اور الائی بالمد والقصر، یہ الائی جو ہے یہ آتا ہے جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے۔ اب دیکھیں الفاظ ہمارے پاس ٹوٹل 5 ہیں، زا، زانی، تا، تانی اور الائی۔ اب زا تو ایک چیز کے لیے آتا ہے نا، وہ ہے مذکر، واحد مذکر۔ زانی اور زینی یہ بھی ایک چیز کے لیے، تثنیہ مذکر۔ تا یہ بھی ایک چیز کے لیے، مؤنث کے لیے، واحد مؤنث۔ تانی اور تینی یہ بھی ایک کے لیے، تثنیہ مؤنث۔ لیکن جو الائی ہے یہ 2 چیزوں کے لیے آتا ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی اور جمع مذکر کے لیے بھی۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ 5 الفاظ 6 معنوں کے لیے کیسے ہیں۔ معنی آگے 6 ہیں، نمبر 1 واحد مذکر، نمبر 2 تثنیہ مذکر، نمبر 3 واحد مؤنث، نمبر 4 تثنیہ مؤنث، نمبر 5 جمع مذکر، نمبر 6 جمع مؤنث۔ جس معنی کے لیے ہم لفظ لا رہے ہیں وہ ٹوٹل 6 ہیں، لیکن جو الفاظ ہیں ہمارے پاس تو وہ 5 ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان 5 الفاظ میں جو دوسرا لفظ ہے اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، جو تیسرا لفظ ہے اس کو پڑھنے کے 1 2 3 4 5 6 7 طریقے ہیں۔ تو آگے اس کی کیا آ رہی ہیں؟ قراتیں آ رہی ہیں، پڑھنے کے طریقے آ رہے ہیں۔ بِأَوَائِلِهَا هَاءُ التَّنبِيهِ نَحْوُ هَذَا وَهَذَانِ وَهَؤُلَاءِ، وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ وَهُوَ أَيْضًا 5 أَلْفَاظٍ لِسِتَّةِ مَعَانٍ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ 2 فائدے بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو اوپر اسماء اشارہ آپ نے پڑھے ہیں، ان اسماء اشارہ کے شروع میں کبھی کبھی ہائے تنبیہ بھی لگائی جاتی ہے، بلکہ اکثر لگائی جاتی ہے۔ جیسے زا، اس میں اشارہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، استعمال کیا ہوتا ہے؟ ہاں زا، شروع میں ہاں تنبیہ کے لیے آ جاتی ہے، یعنی مخاطب کو آپ مزید اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں۔
تو پھر ہاں لگا دیتے ہیں. بھی اوائلہا، ان کے شروع میں ہاں تنبیہ، ہائے تنبیہ آتی ہے، نحو جیسے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. ویتصل بأواخر، یہ دوسرا فائدہ بیان فرمائے، یہ بھی بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اسماء اشارہ کے آخر میں حرف خطاب یعنی ضمیر لگتی ہے مخاطب کی. حرف خطاب سے کیا مراد ہے؟ کہ ضمیر لگتی ہے مخاطب کی. اب مخاطب کی جو ضمیریں ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. 5 ہیں ویسے. کا، کما 2، کم 3، کی 4، اور کننا 5. لیکن یہ جو کما تسنیہ ہے نا، یہ تسنیہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، تسنیہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے، تو لفظ ایک ہی ہے، آگے معنی اس کے 2 ہیں. تو ٹوٹل یہ 5 حرف خطاب ہے، 5 ضمیریں ہیں مخاطب کی. کا واحد مذکر کے لیے، کم جمع مذکر کے لیے، کی واحد مؤنث کے لیے، کننا جمع مؤنث کے لیے. لیکن جو کما ہے یہ جمع تثنیہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے. یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ٹوٹل جو مخاطب کی ضمیریں ہیں وہ ہمارے پاس 5 ہیں، کا، کما، کم، کی، کننا. لیکن جو کما ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے بھی آئے گا اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی آئے گا. لفظ ایک، آگے معنی اس کے 2. تو اس اعتبار سے مخاطب کی جو ضمیریں ہیں وہ ہمارے پاس 5 ہیں، لیکن استعمال 6 معنوں کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا، اور متصل ہوتی ہیں ان کے آخر میں، یعنی اسماء اشارہ جو آپ نے پڑھے ہیں ان کے آخر میں متصل ہوتی ہیں، لگتی ہیں. حرف الخطاب، حرف خطاب. حرف خطاب سے پریشان نہیں ہونا، ضمیر ہے مخاطب کی. وَهُوَ أَيْضًا، اور وہ بھی، یعنی ضمیریں بھی، خمسۃ الفاظ، اس کے بھی 5 الفاظ ہیں. لستۃ معانی، 6 معنوں کے لیے. معنی آگے کتنے استعمال ہو رہے ہیں اس کے؟ 6 ہو رہے ہیں. الفاظ ہمارے پاس 5 ہیں، وہ میں نے سمجھا بھی دیا، لیکن استعمال جو ہے وہ 6 معنوں کے لیے ہو رہے ہیں. کون سے ہیں؟ نحو جیسے کا، کما، کم، کی، کننا. فذالک خمسۃ وعشرون، تو یہ ٹوٹل 25 ہمارے پاس اسماء اشارہ تیار ہو جائیں گے. وہ کیسے تیار ہوں گے؟ جیسے دیکھیں ہاذا ایک اس میں اشارہ ہے، اس کے ساتھ کا ضمیر بھی لگے گی، ہاذا کا. اس کے ساتھ کما ضمیر بھی لگے گی، ہاذا کما. اس کے ساتھ کم ضمیر بھی لگے گی، ہاذا کم. اس کے ساتھ کی ضمیر بھی لگے گی، ہاذا کی. اس کے ساتھ کننا ضمیر بھی، ہاذا کننا. اب ایک ہی اس میں اشارہ کے ساتھ یہ 5 ضمیریں لگ سکتی ہیں. تو ایک کو 5، پھر 2 ہو گئے. ہاذان کے ساتھ بھی 5 ضمیریں لگ سکتی ہیں، ہاؤلائی کے ساتھ بھی 5 ضمیریں لگ سکتی ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ جب 5 5 ضمیریں لگیں گی تو 5 کو 5 میں ضرب دیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 25. الحاصل، یہ 25 اسماء اشارہ حاصل ہو رہے ہیں من ضرب خمسۃ فی خمسۃ، 5 کو 5 میں ضرب دینے سے. وہی، اور وہ یہ ہیں: ذاکا، ذاکما، ذاکم، ذاکی، ذاکنہ. ذانکا، ذانکما، ذانکم، ذانکی، ذانکنہ. وَكَذَا الْبَوَاقِي، اور اسی طرح باقی بھی ہیں. آپ کسی کے ساتھ بھی لگا لیں، آپ تا کے ساتھ لگا لیں، تاکا، تاکما، تاکم، تاکی، تاکنہ. وَاعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ. اور جب آپ اشارہ کرتے ہو، کبھی آپ کا اشارہ ہوتا ہے قریب کے لیے، کبھی ہوتا ہے تھوڑا سا دور، کبھی بہت زیادہ دور. تو ذا جو ہے یہ آتا ہے قریب کے لیے، اور ذالکا یہ آتا ہے بعید کے لیے، دور کے لیے، اور ذا کا یہ استعمال ہوتا ہے متوسط کے لیے. فصل الاسم الموصول، یہ فصل ہے اسم موصول کے بارے میں. الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده. یہاں سے مصنف اسم موصول کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اسم الموصول ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو اکیلا کسی بھی جملے کا مکمل جز نہیں بن سکتا. جملے کے جز سے مراد مثلا مبتدا ہے تو اس کی خبر، فعل ہے تو اس کا فاعل، فعل ہے تو اس کا مفعول. تو اس میں موصول جو ہے وہ اکیلا نہ تو خبر بن سکتا ہے، نہ وہ کسی فعل کا فاعل بن سکتا ہے، وہ مکمل جز نہیں بن سکتا. وہ پھر کیا کرے گا؟ اس میں موصول اپنے ساتھ ایک اور لفظ کو جوڑے گا. وہ جو دوسرے لفظ کو جوڑے گا نا اس کو ہم بولتے ہیں صلہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ صلہ. مثلا اردو میں آپ اس کو سمجھ لیں، جیسے آپ بولتے ہو کہ آج جو سبق ہم نے پڑھا وہ ہمیں بہت سمجھ میں آیا. آج جو، اب جو ہے یہ اس میں موصول ہے.
اب جو اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا نا، اس کے ساتھ آپ اگلا جملہ ملاتے ہیں کہ آج جو سبق ہم نے پڑھا وہ ہمیں بہت سمجھ میں آئے۔ اس میں موصول ایسا اسم ہے لا یصلح جس میں صلاحیت نہیں ہوتی ان یکون جزءا تاما کہ وہ مکمل جز بن سکے من جملتن کسی جملے کا الا بصلۃ مگر ایسے صلے کے ساتھ بعدہ جو اس کے بعد موجود ہوتا ہے۔ وصلۃ جملۃ خبریۃ اور صلہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اچھا یہاں سے نا ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ صلہ جو آپ کا آئے گا نا صلہ، جس کو آپ پیچھے جوڑیں گے، وہ کبھی ہوتا ہے پورا جملہ، کبھی جملہ فعلیہ ہوگا، کبھی جملہ اسمیہ ہوگا، بہرحال جملہ ہوگا۔ اب اس جملے کے اندر پھر آپ کوئی ضمیر بھی لائیں گے، وہ ضمیر لوٹے گی اس میں موصول کی طرف۔ مثلا آپ کہتے ہو میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باپ کھڑا ہوا ہے، اب عربی میں بولو گے جا الذی ابوہ قائم، اب جا فعل ہے، اس کو فاعل چاہیے۔ الذی اس میں موصول ہے، یہ اکیلا فاعل نہیں بن سکتا، اس کو پورا آگے صلہ چاہیے، ابوہ قائم اس کا صلہ ہے۔ اب یہ پورا جملہ ہے کیونکہ ابو مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تو گویا جملہ ہے آپ کے پاس جو کہ الذی کا صلہ بن رہا ہے۔ اب اس جملے کے اندر یہ ہو ضمیر لانا ضروری ہے کیونکہ جملہ مکمل ہوتا ہے، اس کو آگے پیچھے اگر آپ جوڑنا چاہیں تو آپ کو جوڑنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، اور عام طور پر جملے کو جب آپ ماقبل کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ضمیر لے آتے ہیں، یہاں پر آپ ضمیر لے آئے اور یہ ضمیر اسی الذی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یا دوسری مثال دی ہے جا الذی قام ابوہ، اب یہاں پر قام فعل ہے، ابو اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ الذی کا صلہ ہے۔ اب الذی کا صلہ آپ کے پاس آ رہا ہے پورا جملہ فعلیہ، اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو صلہ بن رہا ہے اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ابوہ کے اندر ہو ضمیر موجود ہے۔ ولا بدہ اور ضروری ہے من عائد کسی عائد کا ہونا فیہا جملے میں، یعود وہ عائد لوٹتا ہے الی الموصول اس میں موصول کی طرف۔ مثال ہو اس کی مثال آپ لے لیں الذی فی قولنا ہمارے قول میں الذی کا جو لفظ ہے، جا الذی ابوہ قائم یا پھر قام ابوہ۔ والذی للمذکری واللذانی واللذینی، اب اس میں موصول کتنے ہیں اور کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے الذی نمبر ایک یہ آتا ہے مذکر کے لیے، اللذانی اور اللذین یہ آتے ہیں تثنیہ مذکر کے لیے، اللتی آتا ہے واحد مؤنث کے لیے، اللتانی اور اللتینی آتے ہیں تثنیہ مؤنث کے لیے، اللذینہ اور اولا یہ آتے ہیں جمع مذکر کے لیے، اللذینہ اور اولا۔ آگے اللاتی، اللاواتی، اللائی اور اللائی لمبا کر کے یہ آتے ہیں جمع مؤنث کے لیے، یہ کس کے لیے استعمال ہوں گے؟ جمع مؤنث کے لیے۔ ما اور من، ایون اور ایتن یہ بھی اس میں موصول ہے، ما اس کا معنی بھی جس، من کا معنی ہے جو، ایون جو کوئی، ایتن کا بھی یہی معنی ہے۔ تو یہ چار الفاظ اور آگے ما من ایون اور ایتن اور بس یہاں تک کر لیں، یہ چار الفاظ بھی اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آگے ہے زو، یہ جو زو ہے یہ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ میں، اسماء ستہ مکبرہ آپ پڑھ چکے ہو، ابن اخن ہمن فمن زو، زو مال کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، یہ اسماء ستہ مکبرہ میں استعمال ہوتا ہے زو۔ لیکن بنو تے کی جو لغت ہے، بنو تے عربیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کی بڑی زبردست لغت تھی، اس کی لغت کا بڑا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید جو ہے نا یہ عربوں کے 7 لغتوں میں نازل ہوا ہے، لغت قریش ہے، لغت بنو تے ہے، لغت حجاز ہے، تو 7 لغتوں میں قرآن مجید نازل ہے، ان میں سے ایک لغت بنی تے کی بھی ہے۔ بنی تے کی جو لغت ہے، بنی تے کی جو لینگویج ہے، اس میں زو جو ہے الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کا قول شاعر جیسا کہ شاعر کا قول بھی ہے، کیونکہ یہ شعر جو ہے بنو تے کے کسی شاعر کا ہے، تو اس کو بطور مثال کے یہاں ذکر کر دیا فَإِنَّ الْمَاءَ مَا وَبِي وَجَدِّي وَبِيرِي زو حفرت وزو طویت، اب یہ زو تھا الذی، وبیری الذی حفرت الذی طویت، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پس بے شک پانی تو یہ میرے آباء و اجداد کا ہے اور کنواں بھی میرے آباء و اجداد کا ہے، اور میرا کنواں یہ بھی میرے آباء و اجداد کا ہی ہے جس کو میں نے کھودا ہے اور جس کے ارد گرد میں نے 4 دیواری بنائی ہے، ای الذی حفرتہ والذی طویتہ۔ بس یہاں تک کر لیں آج سبق، امید ہے یہ آپ کو سارا سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔